اکثریت عورتوں کی شوہر کی محنت، شوہر کی جو بھی تکلیف ہے اس کی کچھ قدردانی نہیں کریں گے. وہ سمجھیں کہ شوہر سارا دن باہر جو محنت کر کے آئے شاید کھیل کود کے آ گیا، جو وہ تنخواہ لا کے آپ کو دے رہا ہے، یا جو چلے بعض اوقات وہ آپ کو نہیں دے رہا لیکن آپ پہ خرچ تو کر رہا ہے نا. جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کا کرایہ کون دیتا ہے؟ شوہر ہی کی تنخواہ سے آتا ہے، یا اسی نے آپ کو بنا کر دیا ہے. اور اگر وہ کام نہ کرے تو آپ سڑک پہ بیٹھے ہوں، جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے شوہر کام نہیں کرتے. آپ کو فاقے تو نہیں کاٹتے، کھاتے ہیں نا، ناشتہ بھی کرتے ہیں، چلے بہت اعلیٰ درجے کا نہ صحیح، جیسا بھی صحیح. دوپہر کو بھی جا کے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں نا، چیتڑے تو نہیں لٹکے ہوئے کسی کے اوپر، ہے سب کچھ. بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. اس کے باوجود اکثر عورتیں شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور ہر مجلس میں بیٹھ کے ہر انسان کو کہتی ہیں ہم اپنے شوہر سے خوش نہیں. ہر کسی کو یہی کہتی ہیں ہم مطمئن نہیں، ہم مطمئن نہیں. اکثر عورتوں کی مجلسوں میں شوہروں کے خلاف بد زبانی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ناشکری کا رویہ جس کے نتیجے میں گھر میں کبھی خوشی نہیں آتی. لکھ لیں اپنے پاس، جو عورت شوہر کی ناشکری ہوگی اس کے گھر میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی، اس کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی. وہ شوہر کی خوبیوں کو تو دیکھے، وہ شوہر ہے، فرشتہ تو نہیں. اس میں ضرور کمی کوتاہی ہوگی، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے وہاں بھی آپ کو فرشتہ نہیں نظر آئے گا، وہ بھی انسان ہوگا. کیونکہ دنیا میں انسانوں کا گزارا انسانوں ہی کے ساتھ ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ تو کہیں اور پہنچ جائے اور آپ ناشکری کر کر کے جہنم میں جا پڑیں. خاص طور پر عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے شوہروں کی شکر گزار رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری تھی. اب دیکھیں کہ شوہر بیوی کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ایک ضرورت پوری نہ کر سکے یا کسی ایک پہلو میں کوئی کمزوری دکھائے تو وہ کہیں ہم نے تو کوئی سکھ ہی نہیں پایا یہاں آ کر. اب دیکھیں کہ شوہر بیچارہ اتنی مظلوم چیز ہے نا حقیقت میں، کہ کما کر لاتا ہے اور بیوی مالک ہے ہر چیز کی، ہر چیز بیوی کے ہاتھ میں. کبھی آپ دیکھیں کہ گھر میں جو ساز و سامان آپ نے رکھا ہوا ہے سب کس کی مرضی سے رکھا ہوا؟ گھر کی ڈیکوریشن، سیٹنگ، لینا دینا، خرچ کرنا کون کر رہا ہے؟ وہ سب استعمال کون کر رہا ہے؟ ذرا یہ دیکھیں. آپ کر رہے ہیں، مالک آپ بنے بیٹھے ہیں. بچے کس کے؟ آپ کے ہیں. ہم انشاءاللہ جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور جہنم سے بچنے کی دعائیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ لیسن ہمارا جنت میں جانے والوں کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں، اور پھر جنت میں جانے کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب کے مستحق لوگ ہوں گے ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ٹولیوں کی شکل میں. اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جو پہلے بند تھے لیکن جو ہی وہ پہنچیں گے وہ کھول دیے جائیں گے. جیسے کبھی آپ کو کسی جیل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو قیدیوں کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت لاک رہتے ہیں دروازے، لیکن جب کسی کو اندر لے جانا ہو تو بس اتنی دیر کے لیے کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہیں قید رہیں. تو اسی طرح جہنم میں جانے والوں کے لیے وہ دروازے کھولے جائیں گے، اور جب ان کو اندر ڈال دیا جائے گا وہ پھر بند ہو جائیں گے، اور وہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا، کبھی بھی نہیں نکل سکے. جب یہ لوگ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جہنم کے دربان ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے اندر سے کوئی تمہیں بتانے والا نہیں تھا جو رب کی آیات تم پر پڑھتا اور تمہیں اس دن کے انجام سے ڈراتا؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تو تھے، انہوں نے بتایا بھی تھا، دلائل بھی دیے تھے، لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات مان کے نہیں دی، اور ہم اپنی دنیا میں ہی مگن رہے. تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے کھولے گئے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو، کیونکہ تم تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط سے گزرتے ہوئے اوپر سے جہنم میں پھینکے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا الٹیمیٹ ٹھکانہ تو جنت ہوگا، لیکن راستے میں سزا بھگت کر جائیں گے، یہ نکال لیے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے، جو یہ پکے کٹے مجرم ہوں گے، کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے، جو ان دروازوں سے جانے کے بعد پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے. اور جو جہنم کے اوپر پل پر سے گزرتے ہوئے گرائے جائیں گے، وہ اپنی اپنی سزا بھگت کے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیے جائیں گے. یہاں پر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا،
سیقہ کا لفظ ساق یسوق سوقن سے ہے، کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہانکنا اور دھکیل کے لے جانا، جیسے ویل چیئر پش کی جاتی ہے. اور یہاں اس سے مراد سختی سے دھکیلنا ہے، جس میں توہین آمیز رویہ بھی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف ڈراتے دھمکاتے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے، مزاحمت کریں گے. آپ سوچئے کہ اگر کسی کو پکڑا جا رہا ہو تو کوئی پکڑائی نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہو، کسی پکڑ کے کسی کمرے میں بند کرنا چاہ رہے ہو تو وہ ریزسٹ کرتا ہے. سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ، دھکے مار کے لے جاؤ. سورۃ مریم میں آتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور ہم مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے. یعنی گرمی کی وجہ سے انہیں پیاس بھی لگی ہوگی. تو یہاں پر وسیق الذین کفروا، اور کفر کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے انکار اور جھٹلانے کا کفر. یہ کفر کبھی دل سے جھٹلانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی زبان کے ساتھ، کبھی اعضاء کے ساتھ، عمل کے ساتھ جھٹلا دیا جاتا ہے. یعنی حق بات نہ ماننا، سچائی سے روگردانی کرنا. پھر اسی طرح تکبر کا کفر، جیسے ابلیس نے کیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھی تھی اور آدم کو چھوٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. پھر ایک کفر نفاق ہوتا ہے جو منافقت کی شکل میں ہوتا ہے کہ بظاہر اسلام کا اظہار لیکن اندر دل میں کفر. اور ایک شک کا کفر ہوتا ہے، یعنی حق کی پیروی کرنے میں یا حق کو سمجھنے میں شک و شبہ کا شکار رہنا، حق بات کو پورے یقین سے نہ لینا یہ سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں کیا وہ واقعی سارا عمل کے قابل ہے یا عمل کے لیے ہے، یعنی وہ شک کا شکار رہتے ہیں. تو شک کی وجہ سے پھر وہ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں مان سکتے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم اصل میں گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو اور جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرا ہو. جہنم کو اس جہنم کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ بہت گہری ہے، بہت نیچے ہے. اور زمرہ، زمرت ان کی جمع ہے، وہ گروہ جس کے پیچھے ایک اور گروہ آ رہا ہوں، یہ ایک آگے پارٹی گئی، ایک پیچھے اور آ رہی، پھر پیچھے اور آ رہی. یعنی زمرۃ من الناس اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک اور جماعت آ رہی ہو. یعنی ہے بہت بڑی جماعت لیکن چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل. کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہو جو 23 مارچ کو ہوتی ہے، تو ایک گروپ جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، ڈفرنٹ. اور پھر یہ کہ جب اتنے سارے گروپس ہوں تو پھر اتنے سارے لوگ ہوں تو شور بھی ہوتا ہے. تو زمر کا معنی آواز بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا گروہ یا جماعت جس میں شور کی آوازیں آ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے چیخ چلا رہے ہوں گے. اب یہ گروہ کس شکل، یعنی کس کس کا گروہ اکٹھا بنایا جائے گا؟ لائک مائنڈیڈ پیپل کا، یعنی جس طرح کی ان کی سوچ ہوگی ان کو اسی طرح اکٹھا کر دیا جائے گا اور وہ اسی درجے میں جہنم کو پہنچا دیے جائیں گے. یعنی جہنم کے جو دروازے ہیں وہ مختلف دروازے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہیں اور وہ مختلف لیولز پہ جا کے اترتے ہیں. یعنی کس کے جیسے منافقین ہیں تو ان کو سب سے نچلے گڑھے میں لے جانا ہے، تو وہ ایک ایسے دروازے سے داخل کیے جائیں گے کہ جو نیچے ہی جا کے لینڈ کرے گا، سب سے نیچے ہوگا. اللہ بچانے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی گروہ ہوں گے. یعنی ایک پیغمبر کے انکار کرنے والے جیسے قوم نوح مثال کے طور پہ، یا قوم فرعون جو ہے وہ ایک گروہ ہوں گی. پھر یعنی ایک وقت میں جو لوگ ایک جگہ پر تھے یا ایک طرح کا کفر کر رہے تھے ان کو اکٹھا وہاں جہنم میں پھینکا جائے گا، یا کسی ایک خاص لیڈر کو فالو کر رہے تھے. پھر اسی طرح مجرموں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوگی، جیسے چوروں کا گروہ الگ، زناکاروں کا الگ، شرابیوں کا الگ، اور اسی طرح دیگر لوگ جو جیسے جیسے جرائم کرتے رہے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے. اور پھر ہر گروہ میں سے جو زیادہ سرکش لوگ ہیں ان کو پھر الگ کر دیا جائے گا. قوم نوح کے سب سے زیادہ جو سرکش لوگ ہیں، یا قوم فرعون کے جو سب سے زیادہ ٹاپ کے سرکش لوگ ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے ضرور، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے. یعنی جو مجرم ہوں گے، لیڈر بنے ہوئے ہوں گے ان کو پھر الگ کر لیا جائے گا. پھر ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں کہ کس کو کہاں جلانا ہے.
پھر اسی طرح مجرموں کے جو دوست ہوں گے یا بیویاں ہوں گی یا ساتھی ہوں گے یا ان کی جو گینگز ہوں گے یا پارٹیز ہوں گی یا جو بھی، وہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے. احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو، یعنی جن کے ساتھ وہ ملتے جلتے تھے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بت بھی ساتھ اللہ کے سوا. پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو. یعنی اللہ کے سوا لوگ جس کسی کی بھی پوجا کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیا جائے گا، لیکن پیغمبروں کی نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی اور. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، آئیں گے، تو ان کے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یعنی پہنچتے ہی دروازہ کھل جائے گا، پہلے سے نہیں کھلا ہوا ہوگا، بند ہوگا. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اس کے دربان کہیں گے. خزانہ جو ہے یہ خازن کی جمع ہے. خزانہ کہتے ہیں کسی چیز کو خزانے میں محفوظ کرنا. دربان کو خازن کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر گارڈز، دربان، چوکیدار وہاں پر ہوتے ہیں جہاں قیمتی چیزوں کا کوئی خزانہ ہوتا ہے. تو جہنم پر فرشتے مقرر ہوں گے، یہ جہنم کا نظام چلا رہے ہوں گے، اور یہ بہت سخت دل اور مضبوط قسم کے فرشتے ہیں جن کا ذکر سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس پر تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ انہیں جو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. جیسا حکم ملتا ہے ویسے کرتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی نہیں پھر ہوتی ایسے مجرموں کے ساتھ. تو یہ جہنم کے فرشتے جہاں مزاج کے اعتبار سے سخت اور جسم کے لحاظ سے انتہائی مضبوط، یعنی اندر باہر سے مضبوط ہوں گے، تو وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی یہ نہیں کہ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان سے، بلکہ ان کو یاد کرانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پہنچے. ایک طرح سے انہیں اپنے جرم کا اقرار کرانا چاہ رہے تھے، اور ویسے بھی ڈانٹنے کے لیے. الم یاتکم رسل منکم، یعنی تمہارے اندر سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، پھر بنو ہاشم قبیلے سے تھے، اور وہ خوب جانتے پہچانتے تھے ان کو. یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تم پر تمہارے رب کی